سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ باتیں سن کر فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد سے فرمایا، جا میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہے کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اس ملک میں پہنچا۔ وہ ایک سوراخ میں سے اترا اور داخل ہو کر خط ملکہ کے سینے پر رکھ دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، مجھے ایک خط موصول ہوا ہے۔ وہ خط میرے پاس عجیب طریقے سے آیا ہے اور یہ خط بہت ہی محترم شخصیت شاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ ملکہ بلقیس شاید آپ کے بارے میں پہلے ہی سن چکی تھی، اسی لیے اس نے آپ کے خط کو عزت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کے خط میں اسے اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر میرے مقابلے میں طاقت کا مظاہرہ کرو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خیریت چاہتی ہو تو اسلام قبول کر لو اور میرے پاس چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اگرچہ جان لیا تھا کہ خط لکھنے والی ہستی کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی بادشاہت ہاتھ سے جاتی ہے، اس لیے آپ کے خط سے پریشان بھی ہوئیں اور پھر درباریوں سے بولیں، اے اہل دربار، تم اس بارے میں مجھے مشورہ دو۔ میں اس وقت کسی بات کا فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم میرے پاس نہ ہو۔ اس کی بات سن کر درباریوں نے کہا، ہم پوری طرح طاقتور ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، حکم کا اختیار آپ کے پاس ہے، اب آپ دیکھ لیں ہمیں کیا حکم دینا ہے۔ ان کی باتوں کے جواب میں بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت دار باشندے کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ پھر اس نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے تحائف بھیج کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس طرح ہم جنگ سے بچ سکیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے بڑے بڑے قیمتی جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاں اور بے شمار چیزیں اپنی ایلچی کے ہاتھ بھجوائیں۔ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش کر رکھی تھی۔ آپ کی نظروں میں یہ تحفے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ چنانچہ آپ نے اسے جواب لکھوایا، کیا تم لوگ مال اور دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور جو تمہیں دیا ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو تحفے دیے جائیں تو تم اس سے خوش ہوا کرتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تحفے تمہیں مبارک ہو۔ کیا تم نے مجھے دنیاوی بادشاہ سمجھا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحانی اور مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک اور دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلقیس کے ایلچی سے فرمایا، اے ایلچی، تو انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جا۔ اب ہم ان پر ایک ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں کہ جس کا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اور ہم انہیں شہر میں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے، اور ان کے حالات یہ ہوں گی کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ آپ نے بلقیس کے تحفے بھی واپس کر دیے۔ بلقیس کے پاس تحفے واپس پہنچے اور آپ کا پیغام اس کو سنا تو وہ سمجھ گئی کہ اب آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آپ سے جنگ کا ارادہ خام خیال ہے، لہٰذا فوراً آپ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے آپ کی طرف روانہ ہوئیں۔ ادھر آپ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا، اے اہل دربار، کوئی تم میں سے ہے ایسا جو اس سے پہلے کہ وہ لوگ تابع ہو کر میرے پاس آئیں بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ دربار میں موجود جنات میں سے ایک جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس اجلاس سے اٹھیں،
میں اس کے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت ہے اور میں قابل اعتماد ہوں۔ اس پر ایک اور جن نے کہا، میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس جن کے پاس کتاب کا علم تھا، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو بولے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر عطا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ یہ قوم سورج کو پوجنا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے ملکہ بلقیس سے بہت اچھا سلوک کیا اور اپنے دربار میں عزت سے بٹھایا، کسی ملک کے سربراہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔ پھر ملکہ بلقیس نے آپ کو وہ فوجوں میں جنات اور پرندوں کو دیکھا۔ اس نے ایسا نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ان تمام باتوں سے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی سابقہ زندگی پر افسوس کرنے لگی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کی وجہ سے بیت المقدس میں آبادی شروع ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنوایا اور اس کے گرد شہر بھی نئے سرے سے بنوایا۔ چونکہ جنات آپ کے ساتھ تابع تھے، اس لیے یہ کام آپ نے جنوں کے سے لیا۔ اس طرح ایک عظیم شان مسجد وجود میں آئی کہ آج بھی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اتنے بڑے بڑے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کیسے لائے گئے، اور وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے اس قدر بلندی پر پہنچا کر آپس میں جوڑا گیا۔ ایک روز آپ نے قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ آپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری ہر بیوی کے ہاں اولاد ہوگی جو راہ خدا میں جہاد کرے گی، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کی قدرت کے کسی ایک بیوی کے ہاں بھی بچہ نہ ہوا۔ اس وقت آپ کو ندامت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی ہر بیوی کے ہاں بچہ ہوتا۔ بنی اسرائیل نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر ہیں، اور پھر آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرا رکھی تھی۔ ایسے میں آپ کو اپنی موت کا وقت قریب معلوم ہوا تو سوچا اس طرح مسجد اقصی نامکمل رہ جائے گی، کیونکہ ان کی موت کے بعد جنات کام روک دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مسجد کا ایک نقشہ بنا کر جنات کے حوالے کر دیں، وہ اس کے مطابق مسجد بناتے رہیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، نقشہ بنا کر جنات کے سپرد کیا اور خود ایک شیشے کے مکان میں بند ہو کر عبادت کرنے لگے۔ جنات آپ کو دیکھتے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام شیشے کے مکان میں سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ وفات کے وقت آپ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ اس لکڑی کے سہارے آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب جنات غیب کی خبر کیا جانے، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ آپ وفات پا گئے ہیں، اسی لیے بدستور مسجد تعمیر کرتے رہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو تعمیر کا کام نامکمل رہ جاتا۔ آپ جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے ایک دیمک لگ گئی، لکڑی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی تو بہت پہلے وفات ہو چکی ہے۔ آپ کی وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1546 سال پہلے ہوئی۔
آپ کی وفات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات وغیرہ جو آپ کے تابع وہ آپ کا کسبی کمال نہیں تھا، سب اللہ کا فضل تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کا انعام رہا۔ 1 سال تک آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ آپ نے 40 سال تک شاہی دبدبے کے ساتھ حکومت کی۔ جب آپ کا کام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جزاک اللہ خیر۔